معزز دوستو، السلام علیکم۔ عورتوں پر غسل کب واجب ہوتا ہے؟ عورتوں پر 6 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تقریباً 90% لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحبت اور غسل جنابت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی پانی کا خارج ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا گروپ بیان کرتا تھا کہ واجب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ لمبی بحث کسی فیصلہ کن صورت پر نہ پہنچا۔ آخر قرار پایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مسح کرے تو غسل واجب ہوتا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ جنابت کے احکام۔ واجب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنابت کا لفظ جم سے نکلا ہے۔ جم پہلو کو کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل 4 حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی یا کوئی ایسا خواب آئے یا ایسے بھی۔ صحبت کے بعد یعنی سیکشول انٹرکورس کے بعد، حیض کے بعد، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک کروائے تو کیا اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو جان لے، اس سے کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز وجود میں نہ ہو۔ صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں، بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلکلی ان کو یہ پڑھانا سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں؟ اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور خیر صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ مومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان نہ جانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے تو اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے۔ تیر
اداہنا خات خاک آلودہ ہو، یعنی ایک پیار کی ڈانٹ تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو چیز اصل ہے وہ ہے جوش کے ساتھ پانی خارج ہونا۔ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑا دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور احتلام سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دے کے خواب یا فیلنگز یاد نہ ہو تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر یعنی نشان منی دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائے، یعنی خواب یاد ہے لیکن سامنے کوئی علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے۔ نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالیں، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائیں، پس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ جنبی کے بالوں کا مسئلہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا اور انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی۔ پھر فرمانے لگی، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتے، اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 دفعہ سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لیے بال کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے، دونوں کی نوعیت فرق ہے، اور حیض ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے۔ حیض کے بعد نہانا، نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض کا خون اور منی، ان دونوں کی حکم میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں منی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اسے خشک ہونے خرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اس سے چٹکیوں سے مل کر صاف کر کے دھوئے، تو ان دونوں میں سے یہ فرق ہے۔ دونوں کے بعد نہانے کا حکم بھی فرق ہے، ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائے گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط ہے نہیں۔ بہت سی بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو وہ شرم کے مارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہے تو پھر وہ پورے بال دھو کر سکھانے میں اور ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعض اوقات شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں فرق آ جاتا ہے۔
اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر کے آمین۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام